الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں، جو جانور ذبح کرنا ہے، جانور کے ذبح کرنے کا وقت ہے، ایسے مقامات جہاں پہ عید کی نماز واجب ہے وہاں جانور ذبح کریں گے عید کی نماز کے بعد۔ اگر ایسی جگہ پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے، چھوٹی بستی ہے، گاؤں ہے، چھوٹا دیہات ہے، وہ شہر کی طرح نہیں ہے، ایسے مقام پر عید کی نماز تو ہے نہیں، تو آپ عید سے پہلے بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع وننحر۔ عید کے دن ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں اور جا کر قربانی کرتے ہیں۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے اسی طریقے پر کیا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی پھر قربانی کی، اس نے ہمارے طریقوں کو اختیار کیا ہے، اس نے درست کام کیا ہے۔ ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز نہ پڑھی اور نماز سے پہلے قربانی کر دی، اگر کسی شخص نے عید کی نماز بعد میں پڑھی اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو فرمایا قربانی نہیں ہوگی، یہ گوشت ہے جو جانور ذبح کیا اور ان لوگوں نے کھا لیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب الذبح بعد الصلاۃ کے اندر موجود ہے، تو اس میں غفلت نہیں کرنی۔ اور قربانی کے دن 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، آپ دن کو کریں، آپ رات کو کریں، رات کو روشنی ہو، ذبح کرنے میں آسانی ہو، دقت نہ ہو، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحج کی عصر تک، تو 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہیں قربانی کرنے کے۔ قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فالمعلومات یوم النحر و یومان بعد، تفسیر ابن ابی حاتم للرازی، کہ یہ جو خاص دن ہیں جہاں اللہ کا نام لینا ہے، یہ 10، 11 اور 12 یہ ذی الحج کے دن ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء۔ تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کرے تو چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت کو ختم کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیسرا دن گزر جائے اور اس کے گھر میں گوشت موجود ہو۔ تو جب 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، تو آپ بتائیں 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ یہ حدیث صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ حکم پہلے تھا کہ 3 دن کے بعد گوشت نہیں ہونا چاہیے، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 7569، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلوا الاضاحی وادخروا۔ آپ نے فرمایا تم قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہو اور آپ قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتے ہو۔ گزشتہ سال حکم تھا کہ وہاں ضرورت تھی، وسائل کی کمی تھی، تو آپ نے اجازت نہ دی کہ 3 دن کے بعد گوشت رکھیں۔ لیکن یہ شبہ ہرگز نہ ہو کہ کوئی شخص کہ جی 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں تو 3 دن کے بعد ذبح بھی کر سکتے ہیں۔ گوشت تو پورا سال بھی رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، تو پھر پورا سال قربانی تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، النحر 3 ایام،
قربانی 3 دن ہے۔ احکام القرآن للطحاوی، اسی طرح موطا امام مالک کتاب الضحایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضل ہوا یوم النحر، قربانی 10، 11، 12 ذی الحج ہے، افضل 10 ذی الحج ہے۔ احکام القرآن للطحاوی۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔